बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस्लाम टुडे के साथ आपका मेज़बान सैयद खालिद आज़ाद हाज़िर है। नाज़रीन, इस्लाम में माँ की क्या मकाम है, इसके ऊपर हमारा आज का ये प्रोग्राम है। इसमें हमारे जो मेहमान हैं वो आपसे गुफ्तगू करेंगे। जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब, ख़तीब दाता दरबार। जो दूसरे हमारे उलमाए कराम हैं उनका नाम है मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साकिब साहब। जो हमारे तीसरे हैं अल्लामा मुफ्ती काज़िम रज़ा नकवी साहब। हम माँ का इस्लाम में क्या मकाम है, इससे शुरू करते हैं मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब से। जी सियालवी साहब, ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि माँ का इस्लाम में क्या मकाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद, सबसे पहले तो इस अज़ीम उन्वान पर अज़ीम प्रोग्राम की मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो माँ बाप दोनों का मर्तबा और मकाम कुरान मजीद में इकट्ठा बयान किया गया है, लेकिन बाज़ मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ की फ़जीलत और अज़मत को अलग भी बयान फरमाया है। जबकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद अहादीस मुबारका में वालिदैन की अज़मत के साथ साथ बाप की अलग से अज़मत, फिर माँ की एक फ़ौक़ियत मर्तबे और मकाम में अज़मत और बड़ाई में उनका ज़्यादा इजहार, ये तमाम चीज़ें हमें इस्लाम में मिलती हैं। और मजमूई अज़मत में मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पर अपनी वहदानियत का और अपने लिए इबादत का ज़िक्र किया है, बिल्कुल सही, उसके बाद जिस चीज़ का ज़िक्र इंसान के लिए है, मोमिन के लिए है, वो उसके माँ बाप के दरजात का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुतअद्दिद आयात हैं सूरह बकरा में बनी इसराइल के साथ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहद लिया है उसमें ज़िक्र है। तो अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह व बिल वालिदैन एहसाना, बिल्कुल अल्लाह की इबादत के बाद फ़ौरन माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का ज़िक्र है। सूरह बनी इसराइल में आ जाइए तो वहाँ भी यही है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन एहसाना। बिल्कुल सही। तो एक तो ये अज़मत व बड़ाई की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत और अपने यानी अल्लाह का सबसे बड़ा हक़ है कि उसकी इबादत की जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और उसके बाद जिस दूसरे हक़ का ज़िक्र है वो माँ बाप का ज़िक्र है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, जब अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते थे और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ए मूसा, पहले हम तुम्हारी की बहकी बातें सुन लिया करते थे, अब ना करना क्योंकि तुम्हारी माँ पर्दा कर गई है। जब तुम आते थे तो तुम्हारी माँ हाथ उठा के दुआ करती थी। आपका यही मकसद हो गया ना। ये भी है, अगरचे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका जो मर्तबा और मकाम है, जो उनका माँ का उससे भी ज़्यादा हुआ बराह रास्त राब्ता है। मूसा अलैहिस्सलाम की भी कोई कुताही थी तो अल्लाह ताला ने उनकी माँ की वजह से। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया को उनसे मुस्तस्ना रखा है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन माँ बाप का मामला ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया को भी उसका हुक्म दिया है अपने, मतलब है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की चूँकि सिर्फ वालिदा हैं, वालिद है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका जो कलाम मिलता है कुरान मजीद में, तो वबर्रम बिवालिदती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हुक्म दिया है कि अपनी माँ के साथ नेकी करूँ। चूँकि वालिद है नहीं तो सिर्फ वालिदा हैं, तो ये हुक्म अंबिया को भी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बिस्वा मुबारक कि आपकी वालिदा माजिदा सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा अगरचे कम उम्र में विसाल फरमा गई, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो अदब अपनी रज़ाई वालिदा सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा का किया है और उस पर जो रिवायात और अहादीस मिलती हैं, उससे उलमा ने ये लिखा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम अगर एक अपनी रज़ाई वालिदा का इतना अदब और एहतराम फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो उनकी सगी वालिदा माजिदा सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा हैं, अगर वो हयात होती और मौका मिलता, बिल्कुल सही, तो वो उनके लिए कितना, बल्कि ये भी कह दिया एक जगह पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर मेरी वालिदा होती और मैं इशा की नमाज़ पढ़ रहा होता और वो मुझे आवाज़ देती तो मैं नमाज छोड़ के ये बहुत बड़ी वालिदा के पास, बहुत बड़ी मतलब की बात है। ये हुआ कि औलिया अल्लाह भी हों, वली भी हों, तो जो तुम्हारी माँ है वो भी एक घर में वली है। मौलाना से पूछते हैं, मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साकिब साहब, आप बताएं हमारे नाज़रीन को माँ की क्या फ़जीलत है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے اپنے انسانوں کو، پوری انسانیت کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے سب سے زیادہ جو حق ہے وہ ماں کا حق ہے۔ بالکل ماں اور باپ دونوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد حقوق اللہ میں سب سے زیادہ حق اللہ رب العزت کا، اور حقوق العباد میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ ماں کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ بالکل۔ تو اب جو شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں پہنچوں تو ماں کی عزت کرے، ماں کا احترام کرے، ماں کے حقوق ادا کرے، ماں کا دل نہ دکھائے۔ یہاں تک کہ ہمیں حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریج کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھے، زاہد تھے، عبادت گزار تھے، اور گھر بار چھوڑ کر ایک کٹیا سی بنائی ہوئی تھی، وہاں آ کر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کی والدہ محترمہ جو ہے وہ تشریف لائیں اور انہوں نے ان کو آواز دی، اور وہ اپنی عبادت میں مصروف رہے، اور دل میں جو ہے یہ خیال آیا کہ ایک طرف میری ماں بلا رہی ہے اور ایک طرف میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، تو اب مجھے جو ہے کیا کرنا ہے۔ آخرکار انہوں نے یہ سوچا کہ چلے میں عبادت جو ہے جاری رکھتا ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ والدہ آئیں، تیسری مرتبہ والدہ آئیں، میں مختصر جو ہے وہ بات عرض کر رہا ہوں، حوالے دے رہا ہوں۔ تو پھر جو ہے وہ آخرکار جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ تیسری مرتبہ جب والدہ آئیں تو انہوں نے پھر ایک بد دعا دی ان کو کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے کسی فاحشہ کا مرتے وقت منہ دکھائے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر جو ہے وہ ایک الزام لگ گیا فاحشہ عورت کا، جو حسینہ وہ آئیں تھی ان کے پاس، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی تھی اس کی طرف۔ پھر آخرکار جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو، بستی کے لوگوں کو جو پتہ چلا تو انہوں نے آ کر وہ اس کی کٹیا جو ہے وہ جلا دی، اس کو باہر نکالا۔ مولانا صاحب یہاں ہمارے ساتھ ایک کال پہ فیصل صاحب ہیں۔ جی فیصل صاحب سیالکوٹ سے، السلام علیکم۔ سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں فیصل جی جی سر، اگر ماں باپ حکم دیں کہ بیوی کو طلاق دے دی جائے، جی جی، اگر خامد کو نہیں پتا اس کا کیا قصور ہے؟ جی اگر ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی حکم جاری کر دیں کسی بھی آدمی کے لیے کہ بیوی کو طلاق دے دے، اچھا، کیا وہ جائز ہے طلاق کہ ماں باپ کے حکم کے مطابق ہی طلاق دینی ہے؟ جی 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 مولانا رمضان سے حدیث پاک مکمل کر لیں، جی جی بات جی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ جی جی اس کے بعد جو ہے پھر حدیث ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ فرمایا کہ جب لوگوں نے ان کو اس معبد سے باہر نکالا اور پھر جو ہے وہ ان کا وہ معبد جلا دیا گیا، تو پھر وہ عورت جو فاجرہ تھی وہ حملہ ہوئی، پھر اس کے بعد بچہ ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ میرا کیا جرم ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ جو ہے یہ بچہ جو ہے وہ آپ پر الزام ہے کہ یہ آپ کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے نماز پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کی اور اس بچے سے پوچھا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے، تو اس نے یہ کہا، یہ کرامت ہے ان کی جو ہے، اس بچے نے یہ کہا کہ میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ جب نفلی بات آپ پڑھ رہے ہوں تو ماں تم آواز دے تو نماز چھوڑ کر ماں کی بات جو ہے وہ مانی جائے، وگرنہ اس کی سزا اس دنیا میں مل جاتی ہے۔ جی جی، اس کو میں آگے بات کو بڑھاؤں گا۔ اب ہم مولانا علامہ مفتی رضا کاظمی صاحب سے، کاظم رضا نقوی صاحب سے، یہ جو ہمارے بھائی صاحب نے سوال کیا ہے ابھی
تو اس کے بارے میں مفتی صاحب آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا ماں حکم دے تو اپنی بیوی کو چھوڑ سکتے ہیں یا بیوی نہیں؟ کو طلاق دے سکتے ہیں؟ فیصل صاحب نے بیوی کو بے گناہ طلاق دینا گناہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، بے گناہ طلاق دینا گناہ ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ماں کی فرما برداری بالکل کرنا صحیح، واجب ہے، لیکن ایسے اعمال میں وہ بھی اپنے بچوں کی ماں ہی ہوتی ہے۔ جی جی اور دوسرا حقوق انسانی کے حوالے سے اور حقوق مخلوق کے حوالے سے بالکل صحیح، اسے حق نہیں پہنچتا کہ بے گناہ اسے ماں باپ کے کہنے پر طلاق دے دے۔ بالکل صحیح، اس مقام پر حکم خداوندی کے مطابق عمل کرنا پڑے۔ بالکل صحیح۔ فیصل صاحب آپ نے سن لیا سوال کا جواب۔ ہم علامہ اس میں تھوڑی سی میں اور مفتی صاحب سے بھی ڈالوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ حکم ہے کہ لا طاعۃ فی معصیت اللہ، بالکل صحیح، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں کسی دوسرے کی اطاعت نہیں، بالکل صحیح، یہ تو طے شدہ قانون۔ بالکل صحیح ہے، بالکل اب صحیح مفتی صاحب۔ صرف اتنا دیکھ لیا جائے کہ اگر اس کی بیوی ماں باپ کی حق تلفی کا سبب بن رہی ہے جی 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 اور اس کے حقوق کی جو اس بیٹے پر اس کے ماں باپ کے ہیں اس کی ادائیگی میں وہ رکاوٹ ہے، بالکل اور وہ اس حد تک آگے معاملہ بڑھ چکا ہے کہ وہ ان کے مرتبے مقام کو اگنور کرتے ہوئے بے ادبی گستاخی پر ہے، بالکل صحیح، تو اب بے گناہ بالکل طلاق صحیح، دینا مناسب اب نہیں یہ ہے۔ بالکل صحیح، اس صورت میں فیصلہ اور ہوگا۔ بالکل صحیح، اور میں تو اس سے اوپر والی بات بھی کہنے میں کوئی آر نہیں سمجھتا، جی جی وہ یہ ہے کہ ماں باپ ایک ایسی اللہ کی نعمت ہیں۔ نعمت ہے، بالکل میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا جو مظہر عتم ہے، جی جی جی، اس کی رحمت کا جو مظہر عتم ہے بالکل صحیح، اس دنیا میں وہ صرف ماں ہے۔ بالکل صحیح، ماں کبھی نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا گھر اجڑے، بالکل صحیح، میرے بیٹے کا گھر برباد ہو، بالکل وہ صحیح، کبھی نہیں چاہتی۔ بالکل صحیح، یعنی وہ اسی دلہن کو اسی وہ بیٹی لے کو کے اتنی آتی ہے چاہت تو سے وہ لے کر کیسے، آتی ہاں ہے، بالکل بالکل تو بڑے چاہ سے یہ لے کے question آتی ہے۔ ایک رائز ہوگا ہاں، کہ بالکل نوبت صحیح، اس جگہ تک پہنچی کیوں ہے؟ کیوں پہنچی ہے؟ واہ اس میں واہ، کئی چیزیں بڑی اس میں خوبصورت بات کی دیکھنی مفتی پڑی صاحب ہوگی۔ آپ نے، بالکل تو ان صحیح، چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل صحیح، کیا جائے، لیکن ماں باپ کی جو حق ہے، ان کی جو مرتبہ اور مقام ہے، بلکہ اگر اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے، ماں باپ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے، نفع نقصان سے بے نیاز ہوتے ہوئے اگر کود پڑے گا تو میرا ایمان کہتا ہے نقصان نہیں اٹھائے گا۔ بالکل صحیح ہے، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ ہم نے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، پھر یہیں سے دوبارہ مفتی صاحب سے بات شروع کریں گے۔